لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ये थे तालिब इल्म फहदुल्ला जो तिलावत कलामुल्लाह से महफिल का आगाज़ कर रहे थे। एक दो बातें मैं अपने मेहमान गिरामी से करना चाहूँ कि दिसंबर में जब दस्तारबंदी का प्रोग्राम था तो हमारी कोशिश थी कि कायदीन में से कोई ना कोई आए और हमारे बच्चों की दस्तारबंदी करे, और ये ख़बर यहाँ थोड़ी सी फैली भी और बच्चों में बहुत खुशी पाई गई। हमारे सारे ज़िम्मेदारान भी बहुत खुश हुए, लेकिन किसी मजबूरी की बिना पे वो लोग तशरीफ़ नहीं ला सके। आज हमने सोचा कि आपके सामने इनकी भी जो है वजाहत हो जाए कि 7 बच्चे इस साल हमारे इस मदरसे से फारिग हुए हैं जिनकी दस्तारबंदी हुई। तो एक एक करके मैं सबसे तिलावत करवाऊँगा, उसके बाद जो है आप अपनी जो गुफ्तगू का आगाज़ करें। तो उसके बाद मैं दावत दूँगा अब्दुल मतीन और तिलावत कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मअू वलिलकाफ़िरीन अज़ाबुन अलीम। मा यवद्दु الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. श्रीनगर जो प्रोग्राम हुआ था ना वो उसका उसमें 15 पारे वाले में इसमें पोजीशन 15 साल में
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين ولنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. السلام ورحمة الله وبरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. इसके बाद अब्दुल राशिद आए. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. होना तो ये चाहिए कि हम अपने मेहमान मोहतरम से सुने और हम जो है इनके दरमियान में हायल ना हों, लेकिन चूँकि मुझे लगता है कि इनको भी दिली तौर पे खुशी हो रही होगी अपने बच्चों को देख के, उनकी तैयारी को देख के, तो नहायत इख्तिसार से वक्त को मद्देनज़र रखते हुए तैयारी तो बच्चों की बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ 2 लड़कों को मैं एक अरबी तकरीर के लिए एक उर्दू तकरीर के लिए पेश करूँगा. तो अरबी तकरीर के लिए इमरान नियाज़ आएँ और अपनी तकरीर पेश करें. ये गुज़िश्ता साल फारग हो गया था, इसमें भी उसमें साथियों ने हिस्सा लिया था. पूरे कुरान वाले में इसने पोजीशन ली थी पूरे कुरान वाले. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أريد أن أخطب أمامكم خطبة مختصرة على موضوع حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم حقوق على أمته وهي كثيرة منها. أولا الإيمان الصادق به صلى الله عليه وسلم وتصديقه فيما أتى به. قال الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به.
رواه مسلم. ثانيا وجوب طاعته صلى الله عليه وسلم والحذر من معصيته فإذا وجب الإيمان به وتصديقه فيما جاء به. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. ثالثا اتباعه صلى الله عليه وسلم واتخاذه قدوة في جميع الأمور والاقتداء بهديه. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. رابعا محبته صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد ووالده والناس أجمعين. كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. خامسا احترامه وتوقيره ونصرته صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وحرمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وتوقيره لازما كحال حياته، وذلك عند ذكر حديثه وسنته وسماع اسمه وسيرته، وتعلم سنته والدعوة إليها ونصرتها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام اس کے بعد ذوالفقار آئیں اور اردو تبدیل پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ. انشاءاللہ ہمارے پاس کشمیری زبان سمجھنے بولنے والے بچے بھی ہیں. کتنے بچے کشمیری اردو بھائی کشمیری بولنے والے؟ اٹھ جاؤ سارے. کیا بولتے ہیں؟ کشمیری ہے. ہمارے کشمیری بھائی کشمیری بھائی ہمارے کشمیری بیٹے. بیٹھو بیٹھو اللہ کو عزت کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لوليه والصلاة على نبيه ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم نشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد. حضرات گرامی قدر اور ہمارے جمعیت کے مہمانان معظم اور میرے بھائیوں اور میرے اساتذہ کرام، حضرات گرامی قدر، آج میں آپ کے سامنے ایک موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں جس پر دنیا کی سب سے زیادہ کتابیں لکھی گئی. وہ ایسا موضوع ہے کہ جس پر اگر بات کرنا چاہوں تو بہت ہوگی، لیکن حضرات گرامی قدر اس وقت کم ہے، اس لیے میں اس کم وقت کے اندر اپنے موضوع کو کم کرتے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضور کو نبوت ملی. جب حضور کو نبوت ملی، آپ غار حرا میں تھے، اللہ تعالیٰ کا پہلا پیغام آیا. حضرت جبریل لے کے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں محمد پڑھو، محمد پڑھو. محمد کہتے ہیں میں نہیں جانتا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. فرشتہ دوسری مرتبہ کہتا ہے، یہی دہراتے ہیں
لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. تیسری مرتبہ کہتے ہیں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. پھر کہتے ہیں کہ پڑھ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. فرشتہ کہتا ہے کہ اپنے رب کے نام سے پڑھ. پھر وہ فرشتہ ان کو پڑھاتا ہے. پھر واپس اپنے گھر آتے ہیں. آ کر خدیجہ سے کہتے ہیں, خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ خدیجہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے, کیا کروں؟ تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا. آپ کے لیے تو بشارت ہے, اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا, آپ کو ختم نہیں ہونے دے گا, اللہ آپ کو ختم نہیں ہونے دے گا. آپ تو رحم کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ, غریبوں کے ساتھ. حضرات گرامی قدر حضور کو اپنے چاچا زاد بھائی کے پاس لے کے جاتی ہیں, اور یہی بات ہے, حضور جاتے ہیں مکہ کی گلیوں میں جاتے ہیں, جا کر دین کی دعوت دیتے ہیں, ایمان کی دعوت دیتے ہیں, توحید کی دعوت دیتے ہیں. لیکن جب جاتے ہیں تو لوگ مارتے ہیں. ایک مرتبہ ایسا ہی مارا, کسی نے اتنا مارا کہ کسی چوراہے پہ پڑے تھے. ننھی فاطمہ کو کسی نے کہا کہ آپ کے بابا کو کسی نے مارا ہے. فاطمہ دوڑتی ہوئی گئی اور جا کے دیکھا کہ اللہ, نظریں آسمان کی طرف اٹھ جاتی ہیں کہ اللہ میرے اس باپ کو لوگوں نے مارا ہے جس نے زندگی میں کبھی کسی کو گالی بھی نہیں دی, اور گالی تو دور کی بات ہے, میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے جس دن نماز کی حالت میں میرے بابا کی گردن میں کپڑا ڈالا ہوا تھا, میرے بابا کی گردن میں کپڑا ڈالا ہوا تھا اور گھسیٹ رہے تھے. حضرات گرامی قدر فاطمہ کیا فرماتی ہیں, مولا نہ وہ اس وقت تیری بارگاہ سے ہٹا, نہ ان کے بارے میں کوئی لفظ برا کہا, لیکن اللہ اسی وقت جبریل نازل ہوئے, آ کر کہا محمد آپ کے گلے پر تو نشان ہے, آپ کے غلوء اطہر پر تو نشان ہے. تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گلے پر تو نشان ہے, میرا تو صرف گلا چھلا ہے. پہلے نبیوں کے رب کی توحید کے لیے گلے کٹ بھی جایا کرتے تھے. اور ختم نبوت یہ ایک ایسا بیان ہے جو رسالت کا ہی ایک جز ہے. اس کے بعد کہ ختم نبوت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت ہو جاتی ہے, نبوت ختم ہو جاتی ہے. جہاں پر نبوت کا تاج رہا وہاں پر ختم نبوت کا تاج بھی رکھ دیا. ذات گرامی قدر اللہ تعالیٰ کے اتنے احسان ہیں بندوں پر, اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا. دریا بنائے بندوں کے لیے, سمندر بندوں کے لیے, رزق ہر چیز بندوں کے لیے, اولاد بندوں کو دی, اور اسی کے لیے روح کی شانتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو نازل فرمایا. انبیاء آتے رہے, اپنے اپنے دور کے بڑے بن کے آئے. جناب نوح آئے, اپنے زمانے کے بڑے بن کے آئے. جناب ابراہیم آئے, قوم نمرود کے بڑے بن کے آئے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, جناب ہود آئے, قوم عاد کے بڑے بن کے آئے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, جناب صالح آئے, قوم سمود کے بڑے بن کے آئے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا, جناب شعیب آئے, قوم مدین کے بڑے بن کے آئے. جناب موسیٰ, جناب زکریا, جناب یحییٰ, جناب عمران, جناب سلیمان, جناب عیسیٰ رسول الی بنی اسرائیل بن کے آئے. لیکن جب میرے نبی کی باری آئی تو مالک نے ثمر کا اعلان فرما دیا کہ کائنات کے لوگوں سنو, قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, کہ مجھے ایک اشرے کا بڑا بنا کر نہیں بھیجا گیا. پہلے نبی آتے رہے, اپنی قوم کے بڑے بن کر آتے رہے, مجھے ایک اشرے کا بڑا بنا کر نہیں بھیجا گیا. آج وہ آیا ہے جو ایک اشرے کا بڑا بن کے نہیں آیا, ایک صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا, ایک ملک کا بڑا بن کے نہیں آیا, فقط مدنیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا, فقط مکیوں کا بڑا بن کے نہیں آیا. آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا ہے اور سب سے اونچا بڑھ کے آیا ہے. حضرات گرامی قدر اللہ نے اس امر کا اعلان بھی فرما دیا, چونکہ یہ کائنات کا سب سے بڑا ہے اس لیے میں نبوت بھی اسی پر ختم کر دینا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ کائنات کے لوگوں سن لو, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور کائنات کے لوگوں سن لو, چونکہ یہ کائنات کا سب سے بڑا ہے, اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, اس کے بعد کوئی صاحب الہام نہیں آ سکتا, اس کے بعد کوئی ناطق وحی نہیں آ سکتا. جو ابھی حضور کے بعد دعویٰ نبوت کرے گا, چاہے وہ مسیلمہ کذاب ہو, اسد حنفی ہو, علی جاں محمد ہو, حسین علی مازندانی ہو, مرزا غلام احمد قادیانی ہو, اس پر لعنتیں تو برس سکتی ہیں, مگر حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اور میں کہا کرتا ہوں جب تک ایک بھی اہل الحق, ایک بھی اہل الحدیث بات کو بڑھانے کے لیے, ایک بھی دیوبندی, ایک بھی بریلوی زندہ ہے, ختم نبوت کے نعرے لگتے رہیں گے اور قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگتے رہیں گے انشاءاللہ. کونے دل دے کر کے نکھارا ہے روح برگ گلاب, اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ, بہت خوب, بہت خوب.
یہ جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے، اس کے بعد میں محمد عاصم کو دعوت دوں گا کہ آئیں اور تلاوت پیش کریں. یہ کتنے بار جی چل رہے ہیں 5 بار ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشاہدین میں سے یہ بھی ہے جو اسی طرح میں پروگرام ہوا تھا. ہمارا تو یہ شکا شکوا تھا کہ شاید کچھ یہ رات پر سفر کر کے گئے تھے، صبح ہی پروگرام میں فرسٹ میں ان کا نمبر لگا، ورنہ ان شاء اللہ یہ بھی پوزیشن لے کے آتے ہیں. کیا اٹھ رہی ہوگی؟ آؤٹ رات بھر جو بھی ہوتی ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ہمارے یہاں سب سے زیادہ اس وقت جو اس لاک ڈاؤن میں دقت رہی تو عربی کلاسیں موقوف رہی، تو بحث پر ہماری توجہ رہی مختلف انداز سے جہاں جہاں ممکن ہوا. تو ایسے اس سال عربی کلاس لوگوں کو کتنے لگتے ہیں عربی کلاس بھی. اس کے بعد فضل اللہ آئے نام پیش کریں. عربی کلاس لاک ڈاؤن میں بڑا نقصان ہوا تعلیم کارکرم. ہم نے کوشش کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بدرالاسلامی مدرسہ کے بعد میں جس میں کم سے کم تعلیمی خسارہ ہوا، ورنہ مدارس بند رہے ہیں 2 سال. یہ ہم نے کوشش کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. واعلم أنه لا إله إلا الله. برہنہ سر ہے عزم بلند پیدا کر، یہاں فقط سر شاہی کے لیے ہے کلا. اٹھا میں مدرسوں خانقاہ سے نمناک، نہ زندگی نہ معرفت نہ محبت نہ نگاہ. شیخ عبدالشہید صاحب میرے عزیز اساتذہ کرام صاحبان، جان سے پیارے طلباء، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی رحمتوں سے اور برکات سے نوازے. بدرالاسلام میرے لیے کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. بدرالاسلام خطہ پیر پنجال میں علم اور دانش کی ایسی قندیل ہے جو مدت دراز سے
ظلمتوں کا سینہ چیرتے ہوئے حق و صداقت اور قرآن و سنت کی لازوال روشنی پھیلانے میں منہمک اور مصروف عمل ہے۔ بدر الاسلام کے بارے میں میرا وہی ایمان ہے جو علامہ اقبال کا مسجد قرطبہ کے بارے میں تھا، تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل، تو بھی جلیل و جمیل۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقیوں سے نوازے اور یہ ترقیوں کے زینے طے کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ جائے کہ بس ہم دیکھتے ہی رہ جائیں۔ میرے جان سے پیارے عزیز طلباء، آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اکثر اپنے اساتذہ سے، علماء سے، اور آپ میں سے جو بالغ طلباء ہیں انہوں نے پڑھی بھی ہوگی کہ جناب رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز صحابہ کی کہکشاں میں تشریف فرما تھے تو ان سے ایک سوال پوچھ لیا کہ بتاؤ مسلمان کو کس درخت سے تشبیہ دی جائے؟ کون سا درخت وہ ہے جو مسلمان کے اوصاف کا مصداق ہے؟ آپ کی عمر کا ایک بچہ تھا اس مجلس میں، 19-20 کا فرق رہا ہوگا، جس کا باپ، جس کا والد اسلامی تاریخ کا بے مثال اور عظیم النظیر ہیرو ہے، جسے کائنات سیدنا عمر بن الخطاب کے نام سے جانتی ہے، وہ بھی مجلس میں ہے۔ ابو بکر صدیق، عثمان غنی اور علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، یہ بھی سریر آرائی مجلس ہیں۔ جب سوال ہوا تو ایک دم عبداللہ ابن عمر کے کہنے کے مطابق اصحاب رسول کی توجہ ان درختوں کی جانب گئی جو جنگلوں میں ہوا کرتے ہیں۔ کوئی جواب نہیں دے پا رہا ہے، یعنی کس مسلمان، کس درخت کی تشبیہ مسلمان سے دی جائے جو مسلمان جیسا ہے؟ کوئی جواب نہیں دے پایا تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود گویا ہوئے کہ وہ کھجور کا درخت ہے، وہ کھجور کا درخت ہے۔ اصل میں کھجور کے درخت کی تشبیہ جو ہے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی؟ اس لیے کہ اس کے پتے سارے سال نہیں جڑتے، یہ پربہار رہتا ہے سارے سال، اور پورے سال یہ میوے دیتا رہتا ہے۔ اس کا میوہ جو ہے وہ ایرن کپسول ہے، اور اس کی گٹھلی جو ہے وہ بھی اطباء جو ہیں، حکیم جو ہیں،
کسی کام میں لاتے ہیں، اس کی لکڑی جلانے کے کام بھی آتی ہے اور تعمیرات کے کام میں بھی، اور ماہرین نے اس کی جڑ کی بھی کچھ خصوصیات بیان کی ہیں۔ اس کے علاوہ گرمی کی شدت اور اس کی حدت بھی اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ یعنی مسلمان جو ہے وہ سرتاپا خیر ہو، جس طرح یہ کھجور کا درخت ہے، وہ فائدہ بخش ہو ساری انسانیت کے لیے۔ جب یہ مجلس اختتام کو پہنچ گئی تو اپنے عظیم باپ کی انگلی پکڑ کر عبداللہ بن عمر چلنے لگے۔ وہ منظر آنکھوں کے سامنے لائیے جب یہ عظیم باپ اور سعادت مند بیٹا بازار سے گزرتے ہوئے گھر جا رہے ہوں گے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند قد تھے اور عبداللہ بن عمر چھوٹے بچے۔ لازم ہے جب بچے نے باپ کے ساتھ بات شروع کی ہوگی اور کہا ہوگا بابا، تو وہ منظر آنکھوں کے سامنے لائیے کہ کس طرح اس نے اپنی گردن اٹھائی ہوگی، بابا۔ تو بابا نے اپنے کان اس کی جانب لگائے ہوں گے، پوچھا ہوگا ہاں بیٹا، تو پھر اپنی توتری زبان میں کہا ہوگا کہ جو سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کا جواب پتا تھا، میں جانتا تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا اگر تو جانتا تھا کہ یہ کس درخت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو آپ نے کیوں نہیں بولا؟ آپ جب بولتے، جواب دیتے تو ساری دنیا اور وما فیہا مل کر بھی اتنی خوشی مجھے نہیں ملتی جتنی تمہارے اس جواب سے ملتی جو آپ مجلس میں دیتے۔ یہاں بات روک کر میں آپ سب عزیزوں سے مخاطب ہوں کہ تم جو اس ادارے میں آئے ہو، آپ کے والدین نے، ماں باپ نے آپ کو اس ادارے میں سیکھنے، تعلیم حاصل کرنے، تربیت حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا ہے، قرآن و سنت کے زیور سے آراستہ ہونے کے لیے آپ کو بھیج دیا ہے۔ اسی جذبے کے تحت، اسی سوچ اور فہم کے تحت کہ کل جہاں آپ کی آخرت بہتر ہو، آپ کی دنیا بہتر ہو، وہاں جب آپ کے والدین سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا باپ، آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے، تو وہ سینہ تان کر، سینہ پھلا کر کہے گا کہ وہ عالم ہے، وہ فاضل ہے، وہ قرآن و حدیث جاننے والا ہے۔ نہیں تو تم میں سے جو سب سے چھوٹا ہوگا وہ بھی اس مہنگائی کے دور میں اگر بازار چلا جائے گا تو 200-300 روپے وہ بھی کما سکتا ہے، وہ بھی کما سکتا ہے 200-300 روپے۔ ظاہر ہے آپ انہی گھروں سے تعلق رکھتے ہوں گے جنہیں معاشی سختیاں بھی برداشت کرنی پڑتی ہوں گی۔ تو آپ تصور کیجئے کہ آپ کے والدین نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ آپ کو وہ کسی کام پر لگا سکتے تھے، کسی دکان پر رکھ سکتے تھے، 200-300 روپے، 200-400 روپے آپ شام کو کما کر لا سکتے تھے، لیکن ان کی چاہے وہ ان پڑھ ہوں
لیکن ان کی بالغ نظری کو داد دیا جائے، ان کی بالغ نظری کو سراہا جائے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم معاشی لحاظ سے تندرستی لاچاری برداشت کریں گے، لیکن ہمارے بچے کی دین بھی بنے، کا دین بھی بنے، دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے۔ اور اللہ کا فضل و کرم ہے، جن محفوظ ہاتھوں میں انہوں نے آپ کو دیا ہے، جن معتبر ہاتھوں میں انہوں نے آپ کو دیا ہے، وہ بھی آپ کی تعلیم اور تربیت کا جس انداز میں بندوبست کر رہے ہیں ایک مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا یہ ایثار بھی قبول فرمائے۔ اصل بات جو مجھے آپ سے کہنی ہے وہ یہی ہے جو میں کل بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ جس ادارے میں پڑھ رہے ہیں یہاں آدم گری کا کام ہوتا ہے، انسان بنائے جاتے ہیں، یہ شیشے گری کا فن ہے۔ یہاں آ کر آپ کو عام لوگوں سے ہٹ کر اپنے کو پیش کرنا ہوگا۔ آپ کی آنکھ، آپ کی نظر، آپ کی سوچ اسلام کے سانچے میں ڈل جائے، آپ حرام نہ دیکھیں، آپ حرام نہ سوچیں، آپ حرام نہ سنیں، آپ حرام نہ چلیں، آپ حرام نہ پڑھیں۔ ایسا کرنا صرف کہنے کی بات نہیں، ایسا کرنا مشکل کام ہے، لیکن تم اسی مشکل کام کو تم کرنے کے لیے یہاں آئے ہو، اور دنیا کو یہ باور کرانے آئے ہو کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ آج جو دنیا کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ یہ ہے کہ اب حرام کو حرام نہیں رہنے دیا جا رہا، اب گناہ اتنی حسین صورت میں پیش کیا جا رہا ہے، دنیا کی نسلوں میں اب گناہ نہیں رہا۔ اس لیے تمہیں اس جانب خصوصی توجہ دینی ہوگی، اور خصوصی طور حلال اور حرام میں تمیز کرنی ہوگی۔ یہ سب سے بڑا تمہارا کنٹریبیوشن ہوگا۔ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ اگر ہم کوئی گرم چیز ہاتھ میں لیں گے، گرم چیز، میں آپ سے بھی سوال پوچھوں گا، کوئی گرم چیز ہاتھ میں لیں گے، بہت گرم، کتنی بھی قیمتی ہو، کتنی بھی لذیذ ہو، کتنی بھی خوبصورت ہو، جب وہ ہم ہاتھ میں لیں گے اگر اس کی گرمی ناقابل برداشت ہوگی، کیا آپ ہاتھ میں رکھیں گے؟ رکھیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ اگر زیادہ گرمی ہوگی آپ آہستہ وہ نیچے نہیں رکھیں گے، آپ ایک دم پھینک دیں گے چاہے وہ ٹوٹ بھی جائے۔ یہ جو گرمی آپ نے محسوس کی، یہ کس چیز نے محسوس کی؟ ہاتھ سے کس چیز نے کہا یہ گرم ہے؟ دماغ نے کہا، تو ایک دم جھٹک دیا۔ اسی طرح کوئی چیز ہم نے منہ میں رکھی، یہ سخت ہے یا نرم ہے؟ ہاتھ نے بتایا یہ گرم ہے یا سخت ہے۔ اب یہی چیز ہم کھا رہے ہیں، یہ سخت ہے یا نرم ہے؟ کون بتائے گا؟ دانت بتائے گا۔ اسی طرح جو چیز ہم نے ہاتھ میں لی یا کھائی، یہ باسی ہے یا تازہ ہے؟
کون بتائے گا؟ ہاں زبان بولے گی، بولے گی نا میٹھی ہم کھا رہے ہیں یا کھٹا کھا رہے ہیں، کون بولے گا؟ زبان بولے گی۔ ہاں اب باری ہے باسی اور تازہ کی، یہ باسی ہے یا تازہ ہے یہ زبان نہیں بولے گی، کوئی اور سے بولے گی۔ کون؟ اس کی بو بولے گی نا، بو کون محسوس کرتا ہے؟ نہ اس کی سردی کی شدت یا گرمی کی شدت ہاتھ بتائے گا، اس کی سختی اور نرمی دانت بتائیں گے، اس کا میٹھا پن یا اس کی تلخی زبان بتائے گی، اس کی خوشبو یا بدبو ناک بتائے گی نا۔ اب یہ بولو یہ چیز جس کی مختلف اوصاف یہ اعضاء بیان کریں گے، اس چیز کے متعلق کون بیان کرے گا یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ ان اعضاء میں سے کوئی بول پائے گا؟ نہیں بول پائے گا۔ یہی تم دیکھ پڑھنے یہاں آئے، یہی پڑھنے تم آئے ہو، یہ حلال اور حرام میں تمیز ہے، کون کون سی شے حلال ہے، کیا دیکھنا حرام، کیا سننا حرام، کیا پڑھنا حرام، اتنا ہی نہیں کیا کھانا حرام، اتنا ہی نہیں کیا کھانا حرام۔ اس لیے اس چیز کی طرف ہمیں خاص طور متوجہ ہونا ہوگا۔ اور 2 منٹ میں مزید دوں گا اس بات کے لیے کہ آپ یہاں آئے ہو، تمہیں گھر کی یاد بھی آتی ہوگی، اور تمہیں کبھی یہ بھی احساس ہوتا ہوگا کہ بچے صبح 10 بجے عرض کر رہا تھا کہ آپ یہاں آئے ہیں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، تو آپ کو گھر کی یاد بھی آتی ہوگی، اور کبھی کبھی آپ کو آپ کے ذہن میں یہ بات بھی آتی ہوگی، دیکھو بچے گھر سے 9 بجے نکلتے ہیں، مائیں باپ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، مدرسے میں اسکول میں چھوڑ دیتے ہیں، 4 بجے پھر وہ گھر پہنچ جاتے ہیں، کل وہ ڈاکٹر بنیں گے، کل وہ انجینئر بنیں گے، ہمیں کیا ملے گا؟ اصل میں سوچ یہ بنانی ہے کہ وہ جو بنا رہے ہیں وہ دنیا بنا رہے ہیں اور آپ آخرت بنا رہے ہیں۔ اس علم کے پڑھنے کے لیے صبر، استقامت اور ایثار چاہیے، بہت استقامت چاہیے اس کے لیے۔ اگر تم کچھ بڑے بننا چاہتے ہو، میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاؤں گا، میں بھی شاید کنویں میں بیان کر رہا تھا کہ ایک شخص ایک روز اپنے گھر سے نکلا تو اسے کسی دور علاقے میں جانا تھا، تو ایک جگہ وہ سستانے کے لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا، گرمی شدت کی تھی، وہ اس کی چھاؤں میں آ گیا، تو ایک حکایت بیان کی، حکایت بیان کرنے والے نے، یہ کوئی قرآن حدیث نہیں ہے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے، مجھے سمجھانے کے لیے، اساتذہ کو سمجھانے کے لیے، طلبہ کو سمجھانے کے لیے، جو بھی لوگ کوئی مشقت طلب اور صبر آزما کام کرتے ہیں انہیں سبق دینے کے لیے یہ حکایت بہت مفید ہے۔ وہ اس کی چھاؤں میں آ گیا تو تھوڑی دیر کے لیے وہ وہاں بیٹھ گیا اور تھوڑی راحت محسوس کی، تو صاحب حکایت نے لکھا ہے کہ پھر اس درخت سے ایک آواز آ گئی، کم مثلی، میری چھاؤں میں بیٹھنے والے تو مجھ جیسا بن۔ تو اس نے جواب میں کہا کیف اکون مثلک، میں تجھ جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟
تو درخت ہے، میوہ دیتا ہے، تجھے ایسا کیسے بن سکتا اور تمہارے اوصاف اس میں کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ اس نے کہا دیکھو لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، کوئی اور چیز مارتا ہے، میں زخمی ہوتا ہوں، میرا میوہ زخمی ہوتا ہے، لیکن جو پتھر مارتا ہے اور میرے میوے پر وہ پتھر لگتا ہے، میں اس پتھر مارنے کے بدلے اس کا دامن میوے سے بھر دیتا ہوں، ایسا ہی مان۔ تو اس نے کہا یہ بات صحیح ہے، بات صحیح ہے، مگر ایک کنفیوژن ہے مجھے۔ اس نے کہا کیا کنفیوژن ہے؟ اس نے کہا تو اتنی قربانیاں دیتا ہے، لوگ مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، تو اتنی قربانیاں دیتا ہے، کچھ نہیں کہتا، لیکن پھر یہ عذاب اور یہ سزا آخر میں تمہیں کیوں ملتی ہے؟ کہا کون سی سزا، کون سا عذاب؟ تو جواب ملتا ہے کہ پھر لوگ تمہیں جلاتے کیوں ہیں، تو جلتا کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ نہیں تھا کہ جب میری عمر بہت ہوتی ہے میں سوکھ جاتا ہوں، نہیں، اس کا جواب کچھ اور تھا۔ اس نے جواب میں یہ کہا کہ بنیادی طور پر یہ سزا جو مجھے مل رہی ہے یہ اس وجہ سے مل رہی ہے کہ جب ہوا آتی ہے زور کی، آندھی آتی ہے زور کی، تو میں اس وقت اپنے تنے پر کھڑا نہیں رہ پاتا۔ یہاں سے ہوا آئی زور کی تو میری ٹہنیاں اس جانب چلی گئی، یہاں سے ہوا آ گئی تو میری ٹہنیاں اس جانب چلی گئی۔ میں امتداد زمانے کے حادثات جو ہیں برداشت نہیں کر پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر آخر میں مجھے جلایا جاتا ہے۔ اس لیے اس میں یہ سبق ہے تمہارے لیے، اس میں یہ سبق ہے تمہارے لیے کہ تم جو بھی اچھا کام کرو وہ اچھا کام ہمیشہ تجھ سے استقامت اور صبر کا تقاضا کرے گا۔ چٹان کی طرح کھڑا رہنا ہے، اور جب بھی کوئی وسوسہ دل میں پیدا ہو جائے، ذہن میں پیدا ہو جائے، میں یہاں کیوں آیا، مجھے یہاں کیا ملتا ہے، تو اس وقت جھٹک دے اس خیال کو اور یقین کرے کہ شیطان اپنے داو آزما رہا ہے، اسے اپنے قریب مت آنے دیں۔ آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں، آپ کے ذمے کل دنیا کی رہنمائی کا فریضہ ہے، آپ کے ہاتھ میں امامت ہے، قیادت ہے، سیادت ہے، پیشوائی ہے، تھوڑا صبر کرنا ہے۔ آپ کے بغیر شادیاں نہیں ہوں گی اس امت کی، آپ کے بغیر ماتم نہیں چلے گی اس امت کے، آپ کے بغیر سارے کام اس امت کے ادھورے ہیں۔ تھوڑا صبر کرنا ہے، تھوڑی پیشنس سے کام لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور اس ادارے کے سبھی ذمہ داران کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نوازے، برکات سے نوازے، اور یہ جو خدمات انجام دے رہے ہیں اس کے عوض انہیں جنتوں میں اعلیٰ مقام ملے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ترقیوں سے سرفراز کرے، آپ کی مشکلات حل کر دے، آپ کے مسائل حل ہوں، آپ کو مصائب سے، شدائد سے، تکالیف سے، حدتوں سے، شدتوں سے نجات مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اسلاف کی مغفرت فرمائے، ہماری بھی مغفرت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين، آمين يا رب العالمين۔